یہاں پہ ابن ناظم کی عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ اما نحو خلطنی ہے فمن باب سلمی ہے۔ خلطنی ہے میں جو فعل استعمال ہو رہا ہے اس کے بھی دو مفعول ہیں، اور یہ جو فعل ہے اس کا تعلق کہتے ہیں کہ یہ سلنی ہے کے باب سے ہے۔ سلنی ہے اور خلطنی ہے میں دو مشترکہ چیزیں ہیں اور ایک کیا ہے ان کا افتراق ہے۔ مشترکہ چیزیں دونوں میں کیا ہیں، ایک مشترکہ چیز دونوں میں کیا ہے کہ دونوں کے جو ہیں وہ مفعول ہوتے ہیں، دو دو مفعول ہوتے ہیں۔ خلطہ کون سے افعال میں سے؟ افعال قلوب اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، افعال قلوبی نواسخ میں سے، اور اس کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، اور سلنی ہی کے بھی کہیں دو مفعول ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آتیتو کے دو مفعول ہیں، آتیتو کا ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، جبکہ جو سألہ کے اور اعطا وغیرہ کے دو مفعول ہوتے ہیں وہ مبتدا خبر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ کانا کے جو دو ہم لے کر آتے ہیں وہ بھی اکثر مبتدا خبر ہیں، اسم اور اس کی خبر، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے افعال قلوب کے بھی جو آتے ہیں وہ بھی مبتدا خبر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کیا نواسخ میں ڈالتے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ سلنی ہے اور آتنی ہے، کیا ہے، آتنی ہے، ٹھیک ہے، آتنی ہے، سلنی ہے، اس جیسی جو مثالیں ہیں یہ افعال قلوب کے نہیں ہیں، جبکہ جو خلطنی کی مثالیں کیا افعال قلوب کی ہیں۔ تو یعنی ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پہ تین قسم کی کیٹیگری مصنف نے بیان کی ہیں۔ ایک جو ہے وہ کانا اور اس کی اخوات کی جو خبر واقع ہو رہی ہے ضمیر، اور ایک کیا ہے خلطنی ہی کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ سلنی ہی کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں میں فرق یہ ہو جائے گا کہ کانا میں جو دوسرا مفعول ہے وہ حقیقت میں کیا خبر ہی ہے، جو ضمیر آپ کو منصوب نظر آ رہی ہے وہ خبر ہے، اور خلطنی میں جو دوسرا ہے وہ بھی اصل میں کیا خبر ہی ہے، لیکن اسے کیا ہے مفعول کہا جاتا ہے، جبکہ کانا میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، خبر کہا جاتا ہے۔ جبکہ سالتنی ہے والی جو مثالیں ہیں، سلمی ہے والی جو مثالیں ہیں، اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ اصل میں خبر ہے ہی نہیں، یعنی یہ حقیقت میں بھی کیا خبر نہیں ہے، یہ ہے ہی کیا دو مفعول ہیں۔ تو اب ابن ناظم کیا کہتے ہیں کہ خلطنی ہے کیا یہ باب سلنی ہی میں کیا کہا کہ سل او وفصل، اس میں تو دونوں اختیار دیے نا، تو اسی طریقے سے دونوں اختیار کہاں پہ رہ جائیں گے؟ خلطنی ہی میں بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر خلطنی ہی کو الگ کیوں ذکر کیا، ٹھیک ہے، جبکہ دونوں کے مفعول ہیں، یہ خبر تو ہے نہیں۔ ہاں، کانا کو الگ ذکر کرنے کی بات بنتی ہے، چلا دیں کانا کو الگ خبر، کانا کی جو دوسری ضمیر ہے اسے الگ ذکر کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ وہ خبر ہے، وہ مفعول نہیں ہے۔ لیکن خلطنی ہے اور سلنی ہے میں تو نقطہ مشترک ہے نا، کہ اس کی دوسری ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے، مفعول واقع ہو رہی ہے، تو لہذا دونوں کا حکم ہی ایک جیسے، تو پھر خلطنی کو الگ کیوں ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب کیا ہے کہ وَلَكِنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ، لیکن ناظم نے اسے الگ ذکر کیا، افردہ یعنی اسے مفرد قرار دیا، بذکر، ذکر کے ساتھ، لِيُنَبِّهَ تاکہ وہ متوجہ کریں، علی ما فیہ من الخلاف، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو اختلاف پایا جاتا ہے، وَيَذْكُرُ رَأْيَهُ فِيهِ، اور اس اختلاف میں ناظم نے اپنی رائے کو ذکر کیا، اور کیا کہا کہ قضا کا خلطنی ہے، کہ اسی طریقے سے خلطنی ہے، کس طریقے سے؟ یعنی کانا کی طرح۔ فعلم، تو یہاں سے کیا معلوم ہو گیا کہ انہو یجوز فی الہاء منہ الاتصال والانفصال، کہ جو خلطنی کی ہا ہے اس میں بھی کیا ہے، اتصال اور انفصال دونوں جائز ہیں۔ ثم ذکر، پھر ناظم نے یہ ذکر کیا کہ انہو یختار الاتصال، کہ وہ اتصال کو اختیار کرتے ہیں۔ کانا وغیرہ میں بھی کس کو اختیار کرتے تھے، اتصال کو یا انفصال کو؟ ہاں، وہی وہاں پر بھی اتصال کو اختیار کیا، تو خلطنی میں بھی کس کو اختیار کرتے ہیں؟ اتصال کو اختیار کرتے ہیں۔ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَخْتَارُ الْانفصال، اور کچھ نحوی ایسے ہیں کہ جو خلطنی میں کیا ہے، انفصال کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے کہ انہ خبر فی الاصل، کہ چلیں یہ اب بھی خبر نہیں مان رہی، مفعول واقع ہو رہا ہے، لیکن اصل میں تو یہ کیا خبر ہے، تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ کیا آنا چاہیے، منفصل آنا چاہیے۔
ولیسا بمرضی، ان کی یہ بات کیا ہے، مرضی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر راضی نہیں ہوا جا سکتا۔ مرضی کون سا صیغہ ہے، اس میں مفعول کیا ہے، مرضویون، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولیس مرضی یعنی جو انفصال ہے نا یہ مرضی نہیں ہے، یعنی اس کو ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، لأن الاتصال قد جاء فی الکتاب العزیز فی قولہ عز وجل، یہاں پہ کیا سبحان اللہ تعالی، ہاں، کیونکہ جو اتصال ہے وہ کتاب عزیز میں اللہ تعالیٰ کی اس قول میں آیا ہے کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک، یریکہم سے شاید مثال آ گئی، ٹھیک ہے، یریکا اور ہم، اور یری کس میں سے ہے، یہ افعال قلوب میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ نے جب آپ کو خواب میں کیا دکھایا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر کیا ہے خواب میں اللہ ان کو دکھاتا، تو یہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ حقیقت میں تو کیا ہے، حقیقت میں خبر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دکھایا ان کو، ٹھیک ہے جی، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، ان لوگوں کو کیا دکھایا، قلیل دکھایا، یعنی اصل میں کیا ہے، ہم خبر اصل میں کیسے بنائیں گے اس کو، دوسرا مفعول ہے، یہ اصل میں مبتدا خبر کیسے ہیں، اگر اس کو یوریکا کو کیا بنائے، افعال قلوب میں سے بنائے نا، تو افعال قلوب میں کیا ہوتا ہے، جو اس کے دونوں مفعول ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو مبتدا خبر کیسے بنیں گے، خلطنی میں کہہ دیں کہ تو نے مجھے وہ گمان کیا، تو خلطنی میں یا کی جگہ پہ کیا لگائیں، انا، اور آگے کیا ہوا، انا ہوا، یہ مبتدا خبر بن جائیں گے، تو انا ہوا کے اوپر کیا ہے، خلطہ لگا دیا، خلطنی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، یوریکہم، یعنی یوریکا کی جگہ پہ کیا لگائیں، انت لگائیں، انتہم، ٹھیک ہے، انتہم، یعنی یہ کیسے بنتے ہیں مبتدا خبر۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ یہ افعال قلوب میں ادھر پڑھ چکے ہیں، شاید قطر میں تفصیل سے یہ نہیں تھی کہ رعا جو یرا ہے نا، یہ افعال قلوب میں تب جاتے ہیں جب کہ یہ کس معنی میں ہو، علم کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، ہاں، علم کے یعنی جاننے کے معنی میں ہو، کہتے ہیں نا میری رائے یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں، تو وہ دیکھتا ہوں کیا مطلب، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر یہ سمجھنے کے معنی میں ہو تو پھر یہ کس میں جاتے ہیں، افعال قلوب میں جاتے ہیں، اگر یہ سمجھنے کے معنی میں نہ ہیں بلکہ یہ کیا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہے، تو پھر تو یہ افعال قلوب میں نہیں جاتے۔ تو اب چونکہ اس میں جو ہے وہ خواب میں دکھایا گیا اللہ کے رسول کو، تو دکھایا گیا تو وہی، یعنی خواب میں انہوں نے روح کے ذریعے سے دیکھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جانا یا ان کو انہوں نے سمجھا، انہوں نے دیکھا، یہاں پہ دیکھنے کے لفظ ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو یہ علم دے دیا کہ وہ لوگ تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم تھوڑے کر تو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تھے ہی زیادہ، بدر میں 1000 تھے نا، تو اللہ نے ان کو تھوڑا دکھایا، یعنی جب وہ ظاہری طور پہ دیکھ رہے تھے تو انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے، تو مطلب یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے جب سے وہ ان کو بتایا کہ وہ تھوڑے ہیں افراد، ٹھیک ہے، تو یعنی میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یرید جو ہے نا یہاں پہ، یہ افعال قلوب میں سے نہیں بنتا، جب یہ افعال قلوب میں سے نہیں بنتا تو پھر یہ ابن ناظم کے لیے شاہد جو ہے وہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کس کی بحث کر رہے ہیں، خلطنی کی بحث کر رہے ہیں، خلطنی کس میں سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے، تو ان کو مثال بھی کیا لے کر آنی ہے، افعال قلوب کے لانی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ را یا را جو ہے نا یہ ہر صورت میں افعال قلوب نہیں بنتا، یہ جب عالمہ کے معنی میں ہو، جاننے کے معنی میں، پھر یہ افعال قلوب بنتا ہے، اور یہاں پہ جاننے کا معنی ہم کرتے نہیں ہیں شاید، ٹھیک ہے، وہ بنتے نہیں ہیں جاننے کا معنی، تو بہرحال اگر ان کو افعال قلوب میں سے مانیں تو پھر دوسری مشکل کیا پیدا ہوتی ہے کہ پھر مبتدا اور خبر آپ کیسے بنائیں گے، یریکہم میں، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، اتصال آیا ہے، اور اتصال کی یہاں پہ جو وجہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے، وہ آگے جا کے وجہ بیان کریں گے اتصال کی، ہاں چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا وجہ بیان کرتے ہیں۔ والانفصال لا یکاد یعسر علیہ، اور اس صورت میں جو انفصال ہے، کون سی صورت میں، افعال قلوب والی صورت میں جو انفصال ہے، لا یکاد یعسر، اور قریب نہیں ہے کہ اس کو کیا پا لیا جائے،
یعنی لا یمکن ان یعثر علیہ، یعنی ممکن نہیں ہے کہ اس کو آپ پالیں۔ انفصال کی مثال قدیم عربی زبان میں اشعار میں آپ کو نہیں ملے گی، الا فی شعر، مگر آپ کو شعر میں اس کی مثال ملے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی قدیم عربی زبان میں نثر میں اس کی مثال نہیں ملے گی، شعر میں کیا ملے گی؟ اخی حسبتک ایاہ وقد ملئت ارجاء صدرک بالاذغان والاحن، حسبتک ہو، حسبتک ہو کی بجائے کیا کہہ دیا؟ حسبتک ایاہ کہہ دیا۔ ہاں یہاں پہ حسبتک افعال قلوب میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ انت ہوا یوں کہہ دینا مبتدا خبر، کہ اے میرے بھائی میں نے تمہیں کیا ہے وہی خیال کیا، یعنی وہی اپنا دوست اور بھائی خیال کیا۔ وقد در حالہ کے مولعت بھرا ہوا تھا، بھر دیا گیا تھا، ارجاء صدرے کا، تمہارے سینے کے جو کنارے ہیں نا وہ بھرے ہوئے تھے، اذغان اور احن سے۔ اذغان کس کی جمع ہے جی؟ زغن کی، جس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں۔ اور احن جس کی جمع ہے احنا کی، یعنی پرانی عداوتیں، بغض۔ اذغان وہی دشمنی اور بغض سے تمہارے سینے کے اطراف بھرے ہوئے تھے، اس حالت میں بھی میں نے تمہیں کیا ہے وہی بھائی ہی گمان کیا۔ تو ابھی آپ پیچھے پلٹ ہیں اشعار کی طرف، وہ رہ گئے تھے، ان کو پڑھتے ہیں اور اس سے خلاصہ بھی پورا ہو جائے گا ہمارا۔ یعنی 64 نمبر شعر ہے وہاں سے کہ وسل اوفسل ہا اصلنی ہے وما اشبہ، سل اتصال، اوفسل انفصال، آپ متصل کریں یا منفصل کریں، کس کو جی؟ سلنی ہے کہ ہا کو، اور وما اور اس کی ہا کو، اور اس کو کہ اشبہ جو سلنی کے کیا ہو مشابہ۔ اب اس مشابہ سے آپ کیا قانون دیں گے؟ کہ ایسا فعل جو افعال قلوب میں سے نہ ہو اور کیا ہو؟ کانا میں سے بھی نہ ہو۔ نہیں نہیں، سلنی ہے کہ مشابہ کیا ہے؟ ہاں سلنی ہے، جو سلنی کی ہاں ہے وہ ماشبہ جو اسی سلنی کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو ہم ضمیر کی بات کریں گے نا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم کیا بات کریں گے؟ سلنی کی طرح کا کوئی فعل لے کر آئیں۔ آپ سلنی میں پہلے آپ ضمیروں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے۔ آپ سلنی میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو ضمیریں آئی ہوئی ہیں، اور پہلی ضمیر کیا ہے جی؟ وہ غیر مرفوع ہے، اور ہے بھی کیا؟ اخص، ایسی ہے نا، سلنی متکلم کی ضمیر ہے، اخص بھی ہے اور غیر مرفوع بھی ہے۔ تو کہیں پر بھی اگر جو ہے وہ دو ضمیریں ہوں گی اور ان میں سے پہلی کیا ہوگی؟ غیر مرفوع ہوگی اور اخص ہوگی، تو وہاں پہ کیا ہے؟ اتصال اور انفصال جائز ہو جائیں گے۔ کیا یہ قانون ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے؟ ہم کہتے ہیں اور چیز بھی ساتھ اضافہ ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے کہ وہ سلنیہ کے مشابہ بھی ہو۔ ایک تو ضمیروں میں مشابہ ہے، ضمیروں میں مشابہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فعل میں بھی کیا ہو؟ مشابہ ہو۔ اس کے فعل کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اس کا فعل جو ہے وہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، یعنی وہ فعل ایسا ہو کہ جو دو مفعولوں کو چاہتا ہو۔ پھر آپ کیا کہیں گے کہ اچھا فعل تو افعال قلوب والے بھی دو مفعولوں کو چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو۔ اور ساتھ آپ کیا اضافہ کریں گے کہ بھئی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کے بعد دو ضمیریں آئی ہوتی ہیں دوسری منصوب ہوتی ہے تو وہ کانا میں بھی ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں وہ کانا اور اس کے اخوات میں سے بھی نہ ہو۔ تو مشابہ کی پوری تفسیر کیا بنے گی کہ سلنیہ سے کس فعل کو بتایا؟ وہ فعل جو کانا اور اس کی اخوات میں سے بھی نہ ہو اور افعال قلوب میں سے بھی نہ ہو اور دو مفعولوں کو چاہتا ہو، اور اس کا پہلا مفعول کیا ہو جی؟ اخص ہو۔ من آقا میں اصل میں جو دوسرا ہے نا وہ ہے مفعول ہی، اصل میں مجرور ہے لیکن معنوی طور پہ کیا مفعول ہی ہے نا، مفعول اول ہے من آقا میں، مفعول اول ہی ہے۔ چلیں آپ اس کو یوں بنا لیں، مفعول کی اصطلاح استعمال نہ کریں، کہ جس کا جو ہے نا دوسرا مفعول آتا ہو، یوں کہہ لیں جس کے ضمیر کیا ہے دوسرا ثانیہ ضمیر ہیں، ہاں اس کو یعنی دقیق جو تعبیر بنا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کا اشکال لازم نہ آئے کہ بھی من مقام میں آپ کیا کہیں کہ وہاں پر دو مفعول نہیں ہوتے نا۔ اس کی دقیق تعبیر پھر کیسے بنے اشباہ کی؟ آپ کہیں کہ ہر وہ فعل جس کے بعد دو ضمیریں اس کے معمول واقع ہو رہی ہیں اور دوسری ضمیر اس کی منصوب ہو،
ٹھیک ہے، یوں کہہ دیں دوسری ضمیر کیا منصوب ہو۔ اب جب آپ نے کہا نا کہ وہ فعل جس کی دو ضمیریں معمول ہوں اور دوسری ضمیر منصوب ہو، تو پھر پہلی کیا ہو؟ ہاں، آپ کو پہلی کے اندر شرط لگائیں کہ پہلی کیا ہو؟ غیر مرفوع ہو، ٹھیک ہے، پہلی غیر مرفوع ہو، اور دوسری شرط کیا لگائیں؟ اخص ہو۔ اچھا، جب آپ نے کہا کہ ہر فعل جس کی دو ضمیریں معمول ہوں اور دوسری کیا ہو جی؟ منصوب ہو، تو اس سے کیا ہے؟ افعال ناقصہ بھی آگے، کیونکہ کانا کی بھی کیا ہے؟ کنت ہو، اس کی بھی دو ضمیریں معمول واقع ہو رہی ہیں اور دوسری کیا ہے جی؟ منصوب ہے۔ اور اسی میں کیا ہے جی؟ خلطنی بھی آ گیا، جس کی کیا ہے؟ دو ضمیریں ہوتی ہیں اور دوسرا کیا ہے جی؟ دوسرا منصوب ہے نا، مفعول ہے۔ جبکہ خلطنی اور کانا کے بارے میں کیا ہے مصنف کا کیا نظریہ ہے؟ اتصال کیا یا انفصال کیا ہے؟ اس میں اختلاف موجود ہے نا، تو مصنف وہاں پہ کس کو لے رہے ہیں؟ اتصال کو لے رہے ہیں، وہاں پہ تو مصنف اختیار نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اشبہ کی تفسیر میں آپ پھر مزید بھی اضافہ کریں گے، آپ مزید اضافہ کیا کریں گے کہ وہ فعل کس میں سے نہ ہو جی؟ افعال ناقصہ میں سے نہ ہو اور افعال قلوب میں سے بھی نہ ہو۔ تو بس اشبہ کی پوری تفسیر کیا ہوگی جو آپ کو لکھنی ہوگی؟ آپ کیا کہیں گے کہ سلنی ہے کہ مشابہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے سلنی کے مشابہ سے یہ مراد ہے کہ وہ فعل جس کے دو ضمیریں معمول ہوتی ہیں اور وہ فعل کیا ہے؟ غیر کانا واخواتہا وغیر افعال القلوب، اور کیا کہیں گے کہ وہ اول ضمیر غیر مرفوع اور اخص۔ یہ ساری تشریح آپ دیں گے تو پھر اشبہ کی بات کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فی کنتہ الخلف انتما، کنتہ میں کیا کریں گے؟ یعنی کنتہ میں بھی دوسری ضمیر کیا ہے؟ منصوب واقع ہو رہی ہے، کہتے ہیں فی کنتہ الخلف انتما، انتما کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہونا، پایا جانا، کہ کنتہ میں جو ہے وہ جو خلف ہے نا اختلاف، وہ کیا منصوب ہے، یعنی اختلاف اس میں کیا پایا جاتا ہے۔ قضا کا خلطنی ہے، قضا کا یعنی اسی کنتہ کی طرح کیا ہے جی؟ خلطنی بھی ہے، یعنی خلطنی کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جب خلطنی ہے کنتو کو ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے سلنی ہے ان دونوں سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ الگ کیسے بنائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سلنی ہے نہ تو یہ کنتو یعنی افعال ناقصہ میں سے ہے، اور نہ ہی سلنی کس میں سے ہے؟ افعال قلوب میں سے ہے۔ تو بس اشبہ سے کیا مراد ہو جائے گی کہ جو افعال ناقصہ میں سے بھی نہ ہو اور افعال قلوب میں سے بھی نہ ہو۔ اور پھر آپ سلنی کے ضمیر کے اوپر جب آپ نے توجہ کی دو ضمیروں کے اوپر، تو وہاں سے کیا نتیجہ نکلا کہ جس کے معمول دو ضمیریں اور پہلی کیا ہو جی؟ غیر مرفوع ہو اور اخص ہو۔ تو یہ ساری تشریح کیا ہے؟ پورے شعر کو دیکھ کے آپ کے سامنے آئی۔ تو کنتہ یعنی افعال ناقص کی جو دو ضمیریں ہوتی ہیں اور دوسری منصوب ہوتی ہے، تو وہاں پہ اتصال اور انفصال کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خلطنی کے جو افعال قلوب میں سے ہے، اس کی جو دو ضمیریں ہیں اس میں بھی کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ واتصالا اختارو، اتصالا کیا ہو جائے گا؟ مفعول مقدم، اتصالا اختارو یعنی میں اتصال کو اختیار کرتا ہوں۔ غیری اختار الانفصال، غیری کیا ہو جائے گا؟ غیری اعراب کیا واقع ہوگا؟ کیا واقع ہو رہا ہے غیری؟ غیری اختار، فاعل مقدم تو نہیں ہوتا نا، غیری کیا ہے؟ غیری اختار کیا متعلق ہو گئے؟ غیر کیا ہے؟ غیر کیا ہے؟ جار مجرور تھوڑی ہے، مضاف الیہ، ظرف تھوڑی ہے کہ متعلق ہو، ظرف متعلق ہوتا ہے، جار مجرور متعلق ہوتا ہے۔ میرے غیر نے اختیار کیا، ترجمہ تو واضح ہے نا، تو غیری کو مبتدا بنائیں بھائی، غیری مبتدا اور اختار کیا ہے؟ اس کی خبر ہو جائے گا نا، جیسے زید ضربہ کہتے ہیں، کیوں ارتقا سا؟ غیری کیا واقع ہو جائے گا؟ مبتدا، اختارہ فعل، فعل کا فاعل کدھر ہے؟ ضمیر ہے، اور انفصال کیا ہے؟ اختارہ کے لیے مفعول ہے، یعنی غیری اختار انفصال، کہ میرے غیر نے اختیار کیا کس کو؟ انفصال کو۔ تو یعنی خلاصہ کیا ہو جائے گا کہ اگر افعال قلوب ہو یا افعال ناقص ہو تو مصنف کے مطابق اتصال کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو مصنف کا غیر ہے وہ کیا رکھیں گے؟ انفصال کو رکھیں گے۔ اور اگر وہ افعال قلوب یا افعال ناقص میں نہ ہو بلکہ سلنی ہے ہو، تو اس میں کیا ہے؟ اگر پہلے والی ضمیر کیا ہو جی؟ غیر مرفوع ہو اور اخص ہو، تو وہاں پہ پھر اختیار رہے گا کس میں جی؟ اتصال اور انفصال میں۔ اور اگر پہلی ضمیر کیا ہے؟ غیر مرفوع کی بجائے کیا ہوگی؟ مرفوع ہو گئی، تو وہاں پہ بھی اتصال واجب ہو جائے گا،
اور اگر پہلی ضمیر کیا ہے وہ آپ کی کیا ہوگی اخص، اخص کی بجائے غیر اخص ہوگی، اور دوسری کیا ہوگی اخص ہو گئی جو ملک کی مثال تھی لملککم ایاہم، تو وہاں پہ انفصال پھر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قید کل یہ کیا ہے یہاں سے واضح ہو گیا. اب اگلے شعر میں کیا یہی بات بیان کر رہے ہیں، وہ جو اخص والی بھی بات کی تھی نا اسی کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ 66 نمبر شعر پڑھ لیتے ہیں. وقدم الاخص فی اتصال وقدما ما شئت فی انفصال. وقدم الاخص، اخص کو آپ مقدم رکھیں، یعنی پہلے والی ضمیر کو کیا بنائیں آپ اگر اخص بنائیں تو یہ اخص کو مقدم کہاں پہ رکھیں گے؟ اتصال میں. بالفاظ دیگر کیا مطلب ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس اتصال آئے گا نا اس میں پہلے والا کیا ہوگا؟ اخص ہی ہوگا. تو لہٰذا ایک دفعہ جملہ آپ کیا بولتے ہیں کہ بھی اگر ضمیر متصل رکھنی ہے دوسری والی پہلے کے ساتھ تو پہلے نمبر پہ کیا ہو جائے گا؟ اخص ہوگا. اسی کو مصنف کیا شرط بیان کرتے تھے کہ جب پہلا اخص ہوگا تو اتصال آپ رکھیں گے. اتصال کے ساتھ دوسرا آپشن کیا رہے گا؟ انفصال بھی تو رہے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم یہ کنفرم ہے کہ اگر آپ کو اتصال رکھنا ہے تو آپ کو پہلے والے کو کیا بنانا پڑے گا؟ اخص بنانا پڑے گا. کیونکہ اگر پہلی والے کو آپ اخص نہیں بناتے، پہلے والے کو غیر خاص بناتے ہیں اور دوسرے والے کو خاص بناتے ہیں تو پھر اتصال کا آپشن ختم ہو جائے گا. تو وہاں پہ پھر آپشن کیا آ جائے گا؟ فقط اور فقط انفصال کا آ جائے گا. تو ناظم اسے کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قدم الاخص فی اتصال، کے اتصال میں آپ اخص کو مقدم کریں اور اس کے بعد دوسرا کیا ہو؟ غیر اخص ہو. دو ضمیریں ہیں نا. وقدما ما شئت، اور آپ کیا ہے مقدم کر دیں، انہوں نے تاکید ہے قدما، اور آپ کیا ہے مقدم کر دیں ما شئت جس کو بھی چاہیں. اخص کو چاہے مقدم کریں یا غیر اخص کو مقدم کریں. کہاں پہ؟ انفصال میں. یعنی انفصال میں آپ کے پاس دو آپشن رہیں گے. انفصال میں اخص ہو پہلے تو پھر بھی انفصال کا آپشن ہے، کیونکہ اخص کی صورت میں دو آپشن دیے تھے نا، سل او افصل. اور اگر پہلے والا کیا ہو؟ غیر اخص ہو تو وہاں پر بھی کیا انفصال ہے. وہاں پہ انفصال ہے لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ اتصال نہیں ہے. انفصال وہاں پہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مصنف یہ تشریح نیچے کر رہے ہیں، اس کو پڑھ کے مکمل کرتے ہیں کہ مقصود من البیت الاول بیان. بیت اول سے مقصود کیا؟ ناظم کا بیان ہو، یہ بیان مقصود ہے کہ ان المراد بما اشبہ من قولی، کہ اشبہ سے کیا مراد ہے؟ قول سے. وہو کل ثانی ضمیرن، اشبہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر وہ ضمیر جو کیا ہو؟ ثانی ضمیرین، ضمیروں میں سے دوسری ہو. الاول منہما اخص، اور ان میں سے اول کیا ہو؟ اخص ہو. فإنه اوجب تقدیم الاخص مع الاتصال. تو اس صورت میں اگر آپ اتصال رکھیں گے، یعنی اتصال کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو ناظم نے کس کو واجب قرار دیا؟ اخص کو مقدم کرنا، اس کو واجب قرار دیا. وخیر، اور اختیار دے دیا بین تقدیم الاخص و تقدیم غیری، کہ آپ اخص کو مقدم کریں یا غیر اخص کو مقدم کریں. کہاں پہ؟ انفصال میں. فعلم ضرورتاً، تو بس یہ بات بدیہی طور پہ معلوم ہوگی کہ انہ ما تقدم غیر الاخص، کہ جب بھی غیر خاص کو آپ پہلے رکھیں گے نا تو واجب الانفصال، انفصال واجب ہو جائے گا. لانہ مع الاتصال، کیونکہ اتصال کی صورت میں کیا ہوتا تھا؟ یجب تقدیم الاخص. اتصال میں تو آپ اخص کو مقدم رکھتے تھے نا، تو اخص کو مقدم رکھتے تھے تو اتصال کا آپشن ملتا تھا. وعلم ايضا، اور یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ان الاخص متى تقدم، کہ اخص جب بھی مقدم ہوگا تو جاز فی الثانی الاتصال. اخص اگر پہلے رکھ رہے ہیں تو جب اتصال ممکن ہے تو پھر کیا ہے؟ انفصال بھی ممکن ہے. وہاں پہ دونوں آپشن کیا ممکن ہے؟ لأنہ قد وجد شرط صحت ہی، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے جی؟ ہاں، اتصال کی کیا شرط پائی جاتی ہے نا؟ ہاں، شرط اتصال کے صحیح ہونے کی شرط پائی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا میں انفصال کہہ رہا ہوں، اتصال کے صحیح ہونے کی شرط پائی جاتی ہے. وجاز ایضا الانفصال، اور انفصال بھی کیا جائز ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہ قد خیرہ، کیونکہ انہوں نے اختیار دیا ہے ناظم نے فی حال انفصال کے، جب آپ انفصال رکھتے ہیں تو اختیار کس میں ہے؟ تقدیم اخص اور غیر تقدیم اخص میں. تو یہ کیا ہے؟ اس کی شعر ہوگی کی کیا تشریح ہوگی. یعنی اس تشریح کو مصنف نے پہلے والے اشعار میں رکھا تھا اتصال یا انفصال کے اوپر فوکس کیا تھا، اور ابھی یہ جو شعر ہے 66 نمبر، اس میں فوکس کس کے اوپر ہے؟ اخص اور غیر خاص کی تقدیم کے والے سے، کہ پہلے والا اخص رکھنا ہے یا غیر خاص بنانا ہے. بس معنی ایک ہی رہے گا، بس دونوں کو کیا منطقی طور پہ ذہن تھوڑا سا گھمائیں گے تو یہ بات کیا واضح ہو جائے گی. تو 66 نمبر شعر تک کیا بحث ہماری پوری ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.